جانا کو مارکیٹ کوئی کام تھا، تبھی وہ ہمدان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ جب کچھ لڑکوں نے جانا کو چھیڑا تھا جس پر وہ انہیں برا بھلا کہتی غصے سے ہمدان کے پاس آئی تھی جو گاڑی میں بیٹھا تھا، جس پر وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی، مگر ہمدان کو اس گاڑی میں موجود دیکھ وہیں بیٹھے ہنسنے لگے۔ تم یہاں ہڈ حراموں کی طرح بیٹھے ہو، جا کر ان کا منہ کیوں نہیں توڑ رہے؟ وہ مجھے باتیں کر رہے ہو، تم ہو کہ آرام سے بیٹھے ہو؟ وہ نتنے پھلا کر اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ ہنس دیا۔ یار ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، خواہ تماشا لگے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں اور کوئی بات کریں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگے۔ بڑے ہی بے شرم ہو، وہ تمہاری ہونے والی بیوی کو چھیڑے تھے اور تمہیں تماشے کی پڑی ہے؟ وہ بازو چڑھاتی اس کی طرف پلٹتے بولی، انداز صاف جھگڑا کرنے والا تھا۔ یہ قبل از وقت ہے لڑکی، ابھی تو تم میری محبوبہ ہو، نہ کہ میری بیوی بنو گی تو یہ بھی کر لیں گے۔ اس کی بات پر جانا نے غصے سے اس کے پیٹ میں کوہنی رسید کی تھی اور روٹ کر منہ ونڈو سائڈ پر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ ارے اب ناراض تو مت ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں جلد بات کروں گا گھر میں۔ مگر وہ پھر بھی بغیر ہلے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ گھر آنے پر وہ جلدی سے اتر کر اندر چلے گئے، مگر اندر ڈائننگ ٹیبل پر محفل لگی تھی، اسے بھی وہیں بلا لیا، ساتھ ہمدان کو بھی۔ بڑے ہنسی مذاق کر رہے تھے جب اچانک ہمدان کے والد بولے، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ عباس صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی سلیم کو کہا جو ان کی بات پر سیدھے ہوئے تھے، جیسے ان کی بات کا مقصد جانتے ہوں۔ جی بھائی صاحب حکم کریں، وہ خوش دلی سے بولے۔ فریحہ بیگم اور مہناز نے آپس میں معنی خیز نظروں کے تبادلے کیے تھے۔ اب جانا کو ہماری بیٹی بنا دو، میرے بیٹے کی دلہن۔ ان کی بات پر جانا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے شرم سے سرخ ہوتے چور نظروں سے ہمدان کو دیکھا، جس کے خود کے چہرے پر خوشی تھی اور وہ جانا کوئی دیکھ رہا تھا، مگر ان کی اگلی بات پر جیسے جانا کے چہرے سے کسی نے ساری خوشی کے رنگ نوچ لیے تھے۔ میں اپنے بڑے بیٹے مہران کے لیے جانا کا ہاتھ مانگتا ہوں، اور یہ دھڑ دھڑ کرتے اس کی خواہشات کا محل زمین بوس ہوتا چلا گیا تھا۔ اس نے ہمدان کو دیکھا جس کی حالت خود بہت خراب تھی، وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، لب بری طرح کپ کپ آ رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیوں بھینجتے سرخ زخمی آنکھیں ہمدان کی آنکھوں میں ڈال گئی، جیسے وہ انکار کی خواہاں ہو، مگر ہمدان نے اسے دیکھتے سنجیدہ انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس لمحے وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لے بھی لیتی تو اس کی محبت اس کا ساتھ دینے سے مکر جاتی۔ یہ بات اس کا دل لہو لہو کر گئی تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ لگتا ہے شرما گئی۔ مہناز بیگم کی بات پر سب مسکرا دیے تھے۔ وہ ایک ایک قدم لیتی اندر داخل ہوئی، نظریں اس ٹیچر کو مار ڈالنے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات اس ٹیچر کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، وہ بولی ہی اپنی مقامی زبان میں تھی، اور اس حالت میں باربینا کو خود پر غصہ آیا تھا کہ کیوں وہ صحیح اردو نہیں بول پاتی، مگر آج اس کے بچے کا معاملہ تھا، اور ایک ماں کبھی خاموش نہیں بیٹھتی جب بات اس کے بچے پر آ جائے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے بچے کو ہاتھ لگانے کا؟ اس کی آواز میں جیسے اژدہوں کی پھنکار تھی کہ ٹیچر نے تھوک نگلتے ہوئے ذیشان کا بازو چھوڑا۔ وہ بھی رونا چھوڑ کر ششدر نگاہوں سے باربینا کو دیکھ رہا تھا، جو اردو میں بات کر رہی تھی، مطلب اسے اردو آتی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا، دیکھیں میڈم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ بہت بدتمیز ہو گیا، میں بس اسے سکھا رہی تھی کہ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اس کی بات پر باربینا کو غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، اور اس نے جھٹکے سے چائے کے لوازمات سے بھری ڈش اس ٹیچر کے پیروں میں ماری تھی کہ وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ خوف کے زیر اثر بولی۔ ابھی زندہ ہے تم، ہوتا کون ہے ہمارے بچے کو تمیز سکھانے والا؟ اسے قریب آتے شدت غصے سے پھٹکتی اس کا بازو دبوچ گئی تھی، اور ٹھیک اسی طرح دبوچا جیسے اس نے کچھ دیر پہلے ذیشان کو دبوچ رکھا تھا۔ چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تو باربینا اس سے بھی زور سے دہاڑی تھی۔ تو کیا ہمارے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ انسان نہیں، اور تم مستانی ہو کر اپنے پاکیزہ رتبے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ غصے سے اسے نیچے دھکا دیتی بولی کہ وہ زمین پر جا گری تھی۔ باربینا نے ذیشان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور اس کا بازو ملنے لگی تھی، جو کچھ دیر پہلے ظالم ٹیچر کی گرفت میں تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی، میں مسٹر ذوالنون سے شکایت کروں گی آپ کی، وہ باربینا کو دھمکی دیتے بولی تو اس کی آنکھوں میں سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور رکھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر اس کا گال دہکا گئی۔ تمہارا غلام نہیں، تم یہاں ملازمت کرتا ہے، ہم سے ایسے لہجے میں بات کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔
وہ اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور دفع ہو جاؤ، کل سے یہاں آنے کی زحمت مت کرنا، کھانا خراب کا بچہ۔ وہ دانت پیستے بولی تو اس ٹیچر کا چہرہ توہین کے باعث سرخ ہوا تھا، اور وہ اپنا سامان سمیٹتی اسے وارن کرتی نگاہوں سے وہاں سے نکلتی چلے گئی۔ جیسے ہو وہ ذیشان کی طرف پلٹی تو اس کی نظروں سے خوف کا تاثر غائب ہو چکا تھا، اور اب جو تاثر تھا وہاں وہ صرف اور صرف سنجیدگی کا تھا۔ ذیشان بیٹا، جیسے وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے لگی، وہ ہاتھ دکھا کر اسے بیچ میں ہی روک گیا تھا، جس پر باربینا حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ آپ ہمارے سامنے اچھے بننے کا ناٹک اس لیے کر رہی ہیں نا تاکہ ڈیڈ آپ کو گھر سے نہ نکال سکے۔ اس کی بات پر باربینا پتھر کی مورت بنی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا تھا، جو ذیشان کو پیار کرنے کے لیے بڑھا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا غلط سمجھتا تھا، اتنی نفرت کرتا تھا کہ ایسا کہہ دے اسے؟ وہ آنسو روکنے کے لیے سختی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ کو میرے سامنے کم از کم اچھا بننے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ آپ مجھے بورڈنگ اسکول بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے نکال کر آپ ڈیڈ کے ساتھ اکیلے رہ سکے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا بولا تو باربینا کی آنکھوں سے آنسو بے لگام ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے، جسے دیکھ ذیشان بے چینی کا شکار ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم تم سے سچ میں پیار کرتا ہے، مگر خیر چھوڑو، تم یقین نہیں کرے گا، آئندہ ہم تمہارے معاملات میں نہیں بولے گا۔ وہ اپنے لب شدت سے دانتوں تلے کو چلتے ذیشان کی اور کوئی بھی بات سنے بغیر باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے ذیشان اپنی کہی باتوں پر گلٹی محسوس کرنے لگا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ بری نہیں ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ 2 دن سے وہاں اس کال کوٹری میں بند تھی، نہ ہی اس کو کھانا ملا تھا اور نہ ہی پینے کو ایک بوند پانی۔ وہ دیوار سے شکستہ حال ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بھوک زوروں کی لگی تھی، اسے ولید صاحب یاد آ رہے تھے اور مصطفیٰ بھی۔ مصطفیٰ؟ ہوا میں اس کے لرزتے لبوں سے مصطفیٰ کا نام نکلتا تحلیل ہوا تھا۔ مشکل وقت میں یاد بھی آئی تو کس کی؟ اس محبوب کی جسے وہ خود بھی لا تعلق کر کے آئی تھی۔ اس کو دھوکے باز قرار دے کر، اس کی ایک نہ سن کر، اسے بے موت مار کر وہ یہاں آئی تھی۔ پھر اس نے کیسے سوچ لیا کہ اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی؟ وہ خوش تھی، اپنی سزا پر خوش تھی، کیونکہ وہ تھی ہی نہیں اس لائق کہ اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی۔ جب اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی تھی تو وہ خود بھی خوشی حاصل کرنے کی خواہاں نہ تھی۔ مصطفیٰ دیکھو نا، آج میں کس حال میں ہوں۔ اگر تم اس حالت میں مجھے دیکھ لیتے تو یقیناً طوفان مچا دیتے، لیکن اب حالات اکثر مختلف ہو چکے ہیں۔ وہ روتے روتے ہنس کر بولی۔ اسے آج بھی یاد تھا، اسے کبھی مصطفیٰ نے بھوکا رہنے نہیں دیا تھا۔ جب بھی وہ کھانا بلائے کام کرتی رہتی تو وہ کسی جن کی طرح کھانا لے کر حاضر ہو جاتا اور اسے کھلائے بغیر نہیں ٹلتا تھا۔ آج حالات نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، نہ جہاں اس کے پاس مصطفیٰ تھا اور نہ ہی اس کی کیئر۔ وہ ایسے ہی بندے ہاتھوں سمیت بکھرے بالوں میں بیٹھی تھی جب 2 ملازمہ اندر آئیں اور اسے باہر نکالا۔ ہاتھ ابھی بھی بندھے تھے، اسے ویسے ہی پکڑ کر باہر لائی جہاں وہ سب کھانے کی میز پر برجمان تھے۔ اس کی آمد پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ نعیم لیاقت صاحب، ان سب کے دادا جی، انہوں نے نجمہ بیگم کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ مقصد صاف تھا، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے اور ایسی حالت میں یہاں کیوں موجود ہے، جس پر انہیں اپنی نظروں کے مفہوم سے ہی سمجھا چکی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یارق شاہ کے نکاح میں آئی لڑکی ایک بنی ہے۔ اوہ، تو تم ہو وہ لڑکی جو یارق شاہ کے نکاح میں آئی ہے؟ اپنے گناہ سے واقف تو ہوگی تم۔ ان کی آواز میں رعب و دبدبا تھا، مستحکم لگی تھی ان کی آواز امید کو، مگر مستحکم لہجے میں کی ہوئی بات امید کو سخت ناگوار گزری تھی۔ توسیع کر لیجئے، بے شک میں یہاں سزا گزارنے کے طور پر آئی ہوں، مگر گناہ میں نے نہیں کیا، مجھے یہاں ظلم کرنے والے کی سزا بھگتنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی آواز میں بدتمیزی نہیں تھی، مگر اس کی بات درست بھی تھی۔ نعیم صاحب اسے زیرک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حد ادب لڑکی، کیا تم جانتی نہیں کہ کس کے سامنے موجود ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ابا حضور سے گستاخی کرنے کی؟ اگر اپنی جان پیاری ہے تو زبان کو کفل لگا کر رکھنا ہوگا شاہاں۔ شمشاد صاحب اسے کھان جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ تبھی وہاں یارق شاہ حاصل ہوا تھا۔ اس نے شمشاد صاحب کی دی ہوئی دھمکی سن لی تھی۔ اب وہ بڑے مزے سے بیٹھتا ہوا امید کے جواب کا منتظر تھا۔ یقیناً وہ خاموش تو نہیں رہنے والی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں حق اور سچ بات کہنے والوں کی جان اگلے ہی لمحے لے لی جاتی ہے۔ یقیناً میں نے یہاں آتے ہوئے جس سردار کی دیانتداری اور سچائی کے قصے سنے تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں اپنی ناڈر نگاہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے اٹھے تھے۔ اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے جب نعیم صاحب کی آواز نے انہیں وہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شمشاد،
ان کی پکار پر وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ مگر ابا حضور، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، یقیناً اسے اس کی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، شمشاد صاحب نے منمناتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئے۔ 2 دن سے بھوکھی اور پیاسی اور ہٹ دھرمی کا ابھی تک یہ عالم ہے۔ تمہیں دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ نجمہ بیگم نے اسے طنز کرتے ہوئے کہا تو نعیم صاحب محظوظ ہوئے تھے، تو کیا وہ 2 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی اپنے اندر اتنی ہمت رکھتی تھی کہ شاہ حویلی کے لوگوں کا مقابلہ کر سکے؟ نعیم صاحب نے اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھا تھا، کوئی تو بات انہیں بھی کھٹک رہی تھی اس میں جس پر وہ اسے کوئی سزا نہیں دے رہے تھے، ورنہ ایسی جرأت رکھنے والے کو وہ موت کی نیند سلانا اچھی طرح جانتے تھے۔ جو بھی ہو، لڑکی، اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ تم یارق شاہ کی دلہن بن پاؤ گی۔ میں تمہیں اپنے پاؤں کی دھول کے خاک برابر بھی نہیں سمجھتی، کو جا کے تمہیں اپنی بہو تسلیم کرنا خواب سی بات ہے، اس لیے میرے بیٹے کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج سے تم سب ملازموں کے ساتھ کام کروایا کرو گی، چاہے وہ برچی خانہ ہو یا حویلی کی صفائی۔ تم ہر ایک کام کرو گی، زبان پر ایک بھی شکوہ لائے بغیر نہ ماتھے پر شکن۔ اگر تم نے ہٹ دھرمی دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں کوڑوں کی سزا ملے گی۔ وہ اس کو سب کے سامنے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر امید نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی بچے کو دیکھا ہو۔ اول تو میں یہاں سزا کاٹنے آئی ہوں اور میں کاٹ رہی ہوں، اور دوسری بات، نہ ہی مجھے آپ کے بیٹے میں دلچسپی ہے، نہ ہی میں آپ لوگوں کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ یہاں کوئی رشتہ جوڑوں۔ میری نصیحت ہے آپ کو کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے کوسوں دور رکھیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے لال میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ وہ یارق شاہ کو دیکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی، جو لبوں پر ہاتھ رکھتے دلچسپی سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر اس کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کی وارننگ تھی۔ آخر وہ سمجھتے کیا تھی یارق شاہ کو؟ وہ غصے سے پلٹی جب وہ وہاں آتے بلاول صاحب سے ٹکرا گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور وقت تھم گیا تھا۔ کچھ تو دکھا تھا امید کو ان کی آنکھوں میں کہ وہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ بھی گمسم اس کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہی تھے جنہوں نے کسی بہت پرانے کی یاد دلائی تھی۔ امید کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے، دل کی دھڑکن اگر اس کی بڑھی تھی تو کشمکش کا شکار بلاول صاحب ہی تھے۔ اس کی گہری پرکشش آنکھوں نے انہیں میرب یعنی امید کی ماں کی یاد دلائی تھی، مگر وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ انہیں یکٹک امید کی آنکھوں میں جھانکتے دیکھ نعیم صاحب نے انہیں مخاطب کرنا ہی ضروری سمجھا۔ بلاول، ان کی آواز میں کرخ محسوس کر کے وہ چونک کر پلٹے اور آگے بڑھ کر میز پر بیٹھے، جبکہ امید نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا، تبھی آگے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اے سن لڑکی، وہاں نہیں، برچی خانے میں جا، آج کے سارے برتن تو دھوئے گی، اماں سے لے کر جاؤ۔ تحریم بیگم حقارت سے امید کو ٹوکتی آخر میں شبانہ بیگم کو بولی۔ ان کی بات پر وہ پلٹے بغیر گردن ذرا سی ترچھی کر کے بولی، اے لڑکی نہیں، میرا کوئی نام بھی ہے، آئندہ یاد رکھے گا، کیونکہ اگر آپ کو کام کروانا ہے تو تمیز کے دائرے میں رہ کر کروانا ہوگا، کوئی بھی اخلاق سے گرا کام میں کرنے کی پابند نہیں، اور نہ ہی مجھ سے کوئی کروا سکتا ہے، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولی، جس پر تحریم بیگم تاؤ کھا کر رہ گئی اور اس کے پیچھے جانے لگی جب نجمہ بیگم نے اشارے سے اسے روکا تھا۔ ہمت عمر سے بڑی ہے، اس کے دیکھتے ہی کہ گنگا پور کے گاؤں میں اس کی ہمت کہاں تک ساتھ نبھاتی ہے۔ نعیم صاحب ہاتھوں کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھتے بولے، کوئی نہیں سائیں، ایسا کام لیں گے اس سے کہ ایک دن میں ہی اس کی اکڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گی، پھر کہاں کی ہمت اور کہاں کا باغی پن۔ نجمہ بیگم چیل جیسی نظروں سے امید کے تعاقب میں دیکھتے بولی تو سب سر ہلا کر رہ گئے، مگر یہ تو وقت بتا گئے کہ کب کہاں کس کی ہمت ٹوٹتی ہے۔ اے چھوری، اوتھے کاہے رکی ہے، ادھر آ، یہ سارے برتن جو تو دیکھ رہی ہے نا، یہ آج تو ہی دھوئے گی۔ امید جو فیملی وال پر لگی ان کے تمام خاندان کی تصویروں کے آگے ٹھٹھک کر رکی تھی۔ شبانہ اماں اس کا بازو دبوچ کر برچی خانے میں لا کر برتنوں کے ڈھیر کے آگے لا کر پٹختی بولی۔ وہ برتنوں کا ڈھیر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے پہاڑ، ایسے جیسے ایک ہفتے کے برتن جمع کر رکھے ہوں۔ امید نے اندھے سے زیادہ برتنوں سے بھرا کچن دیکھا، پتہ نہیں وہ برتن گندے تھے یا جان کر گندے کیے گئے تھے، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، یہ رحمان کے کیے کی سزا تھی جو اسے لازماً بھگتنی تھی۔ اب علی صاحب کے لیے وہ اتنا تو کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی 2 دن سے پہنی ہوئی شرٹ کے بازو فولڈ کی اور برتن دھونے بیٹھی۔ لمبے بال جو پونی میں بندھے تھے وہ انہیں جوڑے کی شکل دے چکی تھی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 کب گزرے پتہ ہی نہ چلا، اور اب بھی آدھے برتن باقی تھے۔ پسینے سے پورا بدن تر ہو گیا تھا، بال منہ سے چپک چکے تھے،
سانس بری طرح پھول چکا تھا، جبکہ سفید مخملی ہاتھ سرخ ہو چکے تھے اور کہیں کہیں سے خون رس رہا تھا۔ جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا، 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی وہ، پانی تو یہاں کی ٹوٹی سے پی چکی تھی۔ وہ پیٹ بھر کر مگر بھوک کا کیا کرتے؟ کمزوری سے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا تھا جو گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اے چھوری، ایک ہی کیا ایسے، اتنا مہنگا گلاس توڑ دیا، پیسے کا تیرا باپ آ کر دے گا؟ نجمہ بیگم اس کی کمر میں لاٹھی مارتے بولی کہ وہ لب دانتوں تلے کچل کر چیخ کو بڑی مشکل سے روک پائے تھے۔ جیسے انہوں نے دوسری بار لاٹھی مارنی چاہی تو وہ بیچ میں لاٹھی پکڑ کھین چکی تھی، جس کے باعث انہیں جھٹکا لگا تھا، تو وہ بھی لاٹھی سمیت اس کے پاس کھینچی چلی گئی۔ چھوری، اے کیسی بدتمیزی سے بڑوں کا لحاظ بھی نہیں ہے، چھوری اے کیسی بدتمیزی سے بڑوں کا لحاظ بھی نہ ہے کہنے کو۔ وہ غضب بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، لہجہ تو ایسا تھا جیسے ابھی دھنک کر رکھ دیں گی، مگر مقابل شیرنی کے آگے ایسا ممکن ہی لگ رہا تھا جو قہر بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی۔ بدتمیزی یہ نہیں، وہ ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ ہمت کیسے کی آپ نے میرے باپ کا نام لینے کی؟ آئندہ اگر آپ نے میرے ماں باپ تک جانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی لاٹھی جھٹکتی بولی تو وہ لڑکھڑا کر ایک ملازمہ کا سہارا لیتی سیدھی ہوئی تھی۔ بھوکے رہ کر کام کروانے کا فن شاید صرف سفید حویلی والوں کے خون میں جمع ہے۔ اس کی بات پر وہ بل کھا کر رہ گئی اور ملازمہ کا کھانا لانے کو کہا۔ ایک پلیٹ میں کھانا اس کے سامنے لا کر پھینکا گیا تھا، جسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ سب کا جھوٹا کھانا ہے۔ لے کھا لے اسے، اب تو پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک۔ وہ طنزیہ انداز میں اپنے چہرے پر مکروہ ہنسی سجائے بولی تو وہ ایک ایک قدم بڑھ کر ان کے قریب آئی۔ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، انسان ہوں میں، جانور نہیں جسے جھوٹا لا کر کھلا دیا جائے گا۔ اگر کام لینا ہی ہے تو انصاف کرو، ورنہ یہ کھانا تم میں ہی مبارک۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی دوبارہ کپکپاتے ہاتھوں سے برتن دھونے لگی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت جواب دیتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اکڑ اس چھوڑی کی کس پر گئی ہے۔ برتن دھونے کے بعد وہ ایک قدم بھی چل نہیں پا رہی تھی۔ دوبارہ اسے اسی کھانے سے نوازا گیا تو وہ چلا اٹھی، کہاں نہ لے جاؤ اسے۔ پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہے کہ سفید حویلی والوں کا خون بھی سفید ہے، تبھی ملازموں کو 2 کوڑی کے بھاؤ رکھتے ہیں، بلڈی سنگ دل لوگ۔ وہ اپنی ضد پر کام تھی، ایک دم سے چکر آیا تو وہ چکرا کر گر پڑی۔ وہ سب شام کا کھانا میز پر کھا رہے تھے جب شبانہ بیگم ہڑبڑا کر وہاں حاضر ہوئی۔ کیا ہوا شبانہ، اتنا ہڑبڑا کیوں رہی ہو؟ نجمہ بیگم بولی۔ وہ بی بی صاحب، وہ چھوری بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو آپ کے حکم کے مطابق سب کا جھوٹا کھانا دیا گیا، مگر اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا بلکہ سفید حویلی والوں کے خون کو سفید قرار دیا۔ اس کی بات پر یارکشا تیزی سے اٹھا تھا۔ یارکشا، یہاں ہو، وہیں رک جاؤ، یہ تمہارے بولنے کی جگہ نہیں۔ نعیم صاحب روبدار آواز میں بولے تو وہ وہیں رک گیا، کیونکہ وہ خود اس لڑکی کے کمرے کی جانب بڑھے تھے جسے دیکھ سب حیران رہ گئے تھے۔ نجمہ بیگم بھی فوراً اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ نعیم صاحب کے حکم پر اس کے چہرے پر پانی کا جگ پھینکا گیا، جس پر وہ نقاہت زدہ سی ہوش میں آئی تھی اور سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، مگر ان سب کے دادا کو وہاں موجود دیکھ وہ بھی حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ بھلا ان کا یہاں کیا کیا؟ لڑکی اپنی ضد کی پکی ہو تو کیا تم نہیں جانتی کہ سفید حویلی میں صرف ہمارا حکم چلتا ہے؟ ایک پتا بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، اور تم ایک بار نہیں بار بار ہمارے حکم کی نافرمانی کر رہی ہو۔ اس نافرمانی پر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ بغیر تاثر کے وہ سنجیدہ لہجے میں بولے تو وہ یکٹک ان کی آنکھوں میں دیکھے گی۔ اگر میری ضد اتنی پکی نہ ہوتی تو آپ کو یہاں لانے کا باعث نہ بنتی۔ ضرور میری نافرمانی آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، تبھی میں اب تک زندہ ہوں اور آپ میرے سامنے۔ وہ کسی پکے کھلاڑی کی طرح بغیر ڈرے بولی تو وہ ایک دم قہقہ لگا کر ہنس دیے تھے۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی، ان کی سوچ اچھی طرح بہم گئی تھی۔ اس بات نے انہیں اور متاثر کیا تھا۔ نعیم صاحب کو کم ہی لوگ متاثر کروائے تھے ان کی زندگی میں، اور ان میں سے اب ایک امید بھی تھی۔ تو مطلب جان گئے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو پھر بتاؤ کیوں نہیں کھایا تم نے کھانا، اور کیا ہے تمہاری شرائط؟ وہاں موجود ملازمین پھٹی آنکھوں سے یہ اندھوتی ہوتے دیکھ رہے تھے، جہاں مقتول کے گھر والے ایک ونیس اس کی شرائط پوچھ رہے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا، جسے اس لڑکی نے، یا یوں کہا جائے کہ چھوٹی بہو نے ممکن کر دکھایا تھا۔ میری زیادہ شرائط نہیں ہے، بس یہی بات کہنا چاہوں گی کہ میری عزت کی حفاظت کی جائے اور مجھے 3 وقت کا کھانا دیا جائے، بالکل ویسا جو ایک عام انسان صحیح طرح کھا سکے۔ اس کی بات پر وہ حیرت کا شکار ہوئے تھے۔ بس یہی؟ جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ منظور ہے۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں چھوٹی کرتے بولے۔ مگر لڑکی، تمہیں کیوں کر لگا کہ سفید حویلی میں تمہاری عزت کو ملازموں سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟
ان کی بات پر وہ تمسخر سے مسکرا دی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں ملازموں کی بات کر رہی ہوں؟ اس کی شکل پر طنزیہ مسکراہٹ دیکھ وہ سمجھ چکے تھے، مطلب اس کا اشارہ وہاں کے ملازموں سے نہیں بلکہ مالکوں سے تھا۔ اس کی بات پر ان سب کا رنگ فک ہوا تھا، جیسے اب اس کی جان نکلنا نعیم صاحب کے ہاتھوں میں لکھی تھی۔ وہ آہستہ قدم لیتے ہوئے اس کے قریب بڑھے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جانا کے کانوں میں اب بھی اپنی تائی کی آواز گونج رہی تھی، جو اس کی ماں کو مہران کے بارے میں بتا رہی تھی، جو باقول ان کے عشق کرتا تھا۔ جانا سے یہ اب ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا، مگر اس کا ٹوٹ کر چاہنا جانا کو بری طرح توڑ چکا تھا۔ مہران کے کہنے پر یہ رشتہ عورت اور ہمدان کو کیا کہتی؟ وہ جو اپنے بھائی کی محبت کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ کیوں کیا اس نے ایسا میرے ساتھ کہ اپنے ہی بھائی کی محبت کے آگے مجھے بھولنے کو تیار ہے؟ آنکھوں میں گرم سیال بہہ نکلا تھا، دل میں شدید درد تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی، اپنی محبت کے بارے میں انکار کرنا چاہتی تھی اس رشتے سے، مگر مہران کے چپ رہنے کے اشارے نے جانا کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر وہ سب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر بھی لیتی تو ہمدان کبھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ اس کی محبت، اس کا محبوب اس سے لمحوں میں لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ اگر سب کے سامنے بری بن بھی جاتی تو ہمدان ہی اسے اپنانے سے انکار کر دیتا تو کہاں جاتی وہ؟ جانا کی خوشیاں برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ محبت کے دیپ جو ان دونوں نے مل کر جلائے تھے ایک دم بجھ کر رہ گئے تھے، اتنا کہ ایک دم اسے بخار نے آن گھیرا تھا۔ صبح جہاں خوشیاں پر پھیلا رہی تھی، وہیں رات اسے بخار نے جکڑ کر سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان تو جیسے مہران لگ رہا تھا۔ بار بار اس کے کمرے میں آتا، چچے کے کہنے پر دوائی لینے جاتا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنی چوڑنے کا حال دریافت کر سکے۔ اس کی اس حالت کی اصل وجہ سے تو بس ہمدان واقف تھا، جس کا خود کا حلیہ بکھرا سا تھا۔ اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ گاڑی لے کر نکل گیا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک ہفتے تک نہ لوٹا۔ ان کو وہ کہہ چکا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہے۔ ایک ہفتے میں آنا فانا ان کی منگنی ہو گئی تھی، اور تب سے وہ پتھر کی مورت بن کر رہ گئے تھے، جس میں شاید کوئی احساس باقی نہیں بچا تھا۔ مہران نے انگوٹھی پہنائی، پہن لی، جس نے جہاں کہاں وہاں بیٹھ گئی۔ مہران ہی سب کو اس کی ٹینشن سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ جلدی شادی سے گھبرا رہی ہے، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ وہ دو محبت کرنے والوں کے بیچ آ رہا تھا۔ اگر جان جاتا تو کبھی یہ گناہ اپنے سر نہ لیتا۔ اب جہاں زیادہ تر جانا ہوتی وہیں زیادہ مہران بھی پہنچ جاتا تھا۔ اب بھی وہ نماز کے بعد صبح ٹھنڈ میں ننگے پاؤں گھاس پر چل رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ چکا تھا، جما دینے والی سردی تھی، مگر اسے کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، جیسے مر چکے تھے تمام احساسات، اور اس بے مہر نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا کہ کیسی ہو۔ سچ کہتے ہیں مرد کی محبت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، یا یوں کہا جائے بدل جاتی ہے، مگر عورت کی محبت پھانس بن کر اس کے دل میں اٹک جاتی ہے، جو ہر لمحہ اذیت بھی دیتی اور جینے بھی نہیں دیتی۔ وہ ویسے ہی سنسی کیفیت میں وہاں جمی رہتی، جب کسی مہربان سائے نے پیچھے سے گرم شال اس کے اوپر اڑا دی۔ وہ چونک کر پلٹی تھی، پیچھے موجود مہران کو دیکھ اسے لمحے میں غصہ آیا تھا، نفرت ہوئی تھی اس کی شکل سے، آج جس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کھو بیٹھی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر جانے لگی تو وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ جانا، اس کی آواز میں جیسے بے لوث محبت اور صدیوں کی پیاس تھی۔ اس کا انتظار تھا، مگر وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، کہا نا میں نے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، شاید اپنی نفرت کا غبار اپنے لفظوں کے ذریعے اس پر انڈیلنا چاہتی تھی۔ جانا کے چیخنے پر مہران نے اسے کھینچا تو وہ جھٹکے سے اس کے قریب کھینچی چلی آئی۔ ان کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ تھا، دونوں کی نظریں ملی تھی، ایک کی آنکھوں میں نفرت اور دوسرے کی آنکھوں میں بے پناہ عشق تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ مہران کی سانسیں جانا کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ ایک پل کو تو وہ اس کے عشق کے جہاں میں کھو چکی تھی، مگر اگلے ہی پل سب یاد آتے نفرت اسے جھٹکنے لگی، جو ابھی تک اسے تھام کر کھڑا تھا۔ تم جانتی ہو میری سب سے بڑی دلی خواہش کیا ہے؟ تمہیں اپنے نام کے عروسی جوڑے میں دیکھنا، تمہارے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنا۔ یہ دل تم سے التجا کرتے، پلیز میری زندگی میں جلد آ جاؤ، جو تمہارے بغیر بے رنگ ہے۔ وعدہ ہے تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا، بدلے میں تم بس مجھے اپنا ساتھ دے دینا۔ وہ بے لوث محبت سے کہتے بولا، اور ساتھ اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا تھا۔ اس کے لفظوں سے چاشنی ٹپک رہی تھی، ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر اپنے سچے اور اس عاشق کے عشق کی گواہی دے رہا تھا۔
جس پر جانا کا دل کیا سب بھلا کر اس کی خواہش پوری کر دے، مگر مہران کے چھوڑنے پر وہ ہوش میں آئی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، زہر لگتے ہیں مجھے آپ، آخر چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ بھی بہت سی نفرت سے لبریز باتیں تھیں جو وہ اس کے دل کو زخمی کرنے کے لیے بولتی چلی گئی، مگر مجال ہے اس عشق میں کملے لڑکے کے ماتھے پر شکن بھی آئی ہو۔ وہ مسکرا رہا تھا، نہایت نرم مسکراہٹ، جیسے اس کا ہر لفظ مہران کو دل و جان سے عزیز ہو۔ وہ جتنی بھی نہ ڈر سہمی، مگر نعیم صاحب کو اس کی یہ جرأت ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ وہ حویلی کے مردوں پر بات کر رہی تھی۔ ہوں گے حویلی کے مرد عیاش، مگر گھر کی عورتوں پر نظر ڈالنا ان میں سے کسی کا بھی شیوا نہیں تھا۔ عمر سے بڑی جرأت کب آپ کی گردن پر تلوار لا کر رکھ دے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور مجھے لگتا ہے تم ابھی اسی دور سے گزر رہی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ سرد انداز میں کہتے اسے سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ مجھے یہاں بدلے کے لیے لایا گیا، اور میرا نہیں خیال جب تک آپ مجھ سے اچھی طرح حساب کتاب وصول نہ کر لیں تب تک میری جان اتنی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ آپ بھی یہی اور میں بھی، دیکھتے ہیں کس کا کہا سچ ہوتا ہے۔ بہت یقین ہے نا آپ کو اپنی حویلی کے مردوں پر؟ میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ کس حد تک اس حویلی کے مرد اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ وہ نے کھلے لفظوں میں آزمانے کی دعوت دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے لڑکی، تم بھی یہی اور ہم بھی۔ اگر حویلی کے کسی مرد نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا سوائے یارق شاہ کے، تو ہم اپنی سرداری سے استعفیٰ دے دیں گے۔ شبانہ بیگم حیرت سے منہ کھولے اپنے سرکار کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک چھوری کے لیے اپنی سرداری داؤ پر لگا دی تھی۔ سائیں تھارے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس چھوری کی باتوں میں کاہے آتے ہو؟ ایتے جھلی سے دے، پر تھارے کو تو سمجھ بوجھ ہے نا؟ وہ گڑبڑا کر آگے آتی ہوئی بولی۔ انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اگر انہوں نے نجمہ بیگم کو بتا دیا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی تو یقیناً وہ اس پر غیظ و غضب ڈھا دیتی، جو بھی کچھ ہی دیر پہلے کمرے سے نکل کر گئی تھی، اور ان کے پیچھے اتنا سب کچھ ہو گیا تھا۔ ان کی بات پر امید کی آنکھیں چمکی تھی۔ لڑکی کو کھانا لا کر دو۔ ان کے کہنے پر فوراً ایک ملازمہ اس کے لیے اچھا سا کھانا لے کر آئی تھی، جو یقیناً اب تو کھانے کے قابل تھا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکے تھے، باہر نکل کر وہ اپنے خاص ملازم کو کہنا نہیں بھولے تھے، شبیر، اس لڑکی کا شجرہ نسب پتہ کرواؤ۔ ضرور اس کی رگوں میں کسی اعلیٰ خاندان کا خون ہے، اور میں اس کی جڑوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی عام نہیں ہے، آگے جا کر بہت کچھ کرنے کا ارادہ اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا ہے۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولے اور وہاں سے نکل کے تھے، جبکہ پیچھے امید اب ہاتھوں سے ہی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی، جبکہ شبانہ بیگم اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو آفت کی پرکالہ نہ صرف تھوڑی ہی دیر میں اس کے سرکار کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ گئی تھی، بلکہ اپنی تمام شرائط بھی پوری کروا چکی تھی۔ اس سے تو وہ اچھی طرح بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی، مگر یہ وقت پر منحصر تھا کہ کون کس سے بدلہ لیتا ہے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو کھانا نہیں ملا یا صرف میرے ہی کھانے کو آپ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ آپ کی صحت دیکھ کر لگتا تو نہیں جیسے کچھ نہ کھایا ہو، اس لیے برائے مہربانی باہر چلے جائیں تاکہ میں سکون سے کھانا کھا سکوں۔ وہ ایک کے بعد ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ لاٹھی پٹک کر باہر چلی گئی تاکہ نجمہ بیگم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ ان کے جاتی امید نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی، جیسے بہت بڑے محاذ سے واپس آئی ہو۔ یہ سب اس کے لیے قطعی آسان نہ تھا۔ گہروں میں آ کر وہ بھی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ان کے بیچ رہتے ہوئے ہی اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ باہر تو ہر جگہ مصطفیٰ اس کی ڈھال بنا رہتا تھا، مگر نہ ہی یہاں مصطفیٰ تھا اور نہ ہی اور اس کی کوئی ڈھال۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ رات وہ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، جو برتنوں کا پہاڑ دھونے کے بعد سے زخمی ہو گئے تھے۔ ابھی یہاں مصطفیٰ یا بابا ہوتے تو اس کے ہاتھ دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کرتے تھے، مگر افسوس یہاں وہ موجود نہ تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مگر تھکاوٹ اور درد اتنا تھا کہ ابھی تک نیند کا شبح تک نہ تھا۔ ایسے میں باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ سانس تک روک کر رہ گئی۔ آج ہی تو اس نے نعیم صاحب سے بات کی تھی، مگر پھر رات کو اس کے دروازے کے باہر کون چل رہا تھا؟ کہیں یہ لوگ مجھے مارنا تو نہیں چاہتے؟ اس نے تھوک نگلتے سوچا اور آہستہ سے لرزتے جسم کے ساتھ اٹھی۔ یہاں اگلے پل کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے اپنی حفاظت خود ہی کرنی تھی۔ اب دروازے پر اچانک ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی تھی، جس سے اس کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کون ہے؟ آخر باہر اس دستک کیوں دے رہا ہے؟ وہ اٹھی اور تیزی سے اطراف میں نظریں گھمائی، جیسے
کسی چیز کو ڈھونڈ کر کم از کم اس سے اپنا دفاع کر سکے، کیونکہ اب باقاعدہ دروازہ تیزی سے ہل رہا تھا۔ جو بھی تھا کنڈی باہر سے کھولنے کا ہنر اچھی طرح جانتا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ پیچھے گرے پردوں کے ساتھ ڈنڈوں پر پڑی۔ اس نے فوراً ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور مضبوطی سے تھامتے دروازے کی اوٹ میں ہوئی۔ ابھی وہ رکی تھی کہ دروازے کا پٹ اچانک سے کھڑاک کر کے کھلا۔ امید نے آنکھیں میچتے ایک زور کا وار کیا تھا آنے والے پر۔ بغیر دیکھے جو مقابل نے تھام کر جھٹکا تو ڈنڈا دور جا گرا اور وہ مقابل کی باہوں میں۔ اس لمحے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ باربینا کمرے میں آ کر بہت روئی تھی۔ اسے ذیشان کے رویے نے تکلیف دی تھی جو بھی تھا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے پیار کو پیسوں یا دولت میں تولے گا۔ شام تک وہ ایسی اجڑی حالت میں بیٹھی تھی۔ جب ملازمہ نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے خود کو تیار کیا اور اٹھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجاتے دروازہ کھولا تھا۔ ملازمہ نے اسے ذوالنون اسامہ کا بھیجا ہوا ڈبہ پکڑایا تھا، جسے وہ حیرت سے تھامتی ہوئی اندر لے آئی تھی۔ اسے تو بھول ہی گیا تھا کہ آج وہ ذوالنون اسامہ کے ساتھ ایک پارٹی پر مدعو تھی۔ ارے اس کے بارے میں تو میں بھول ہی گئی، اس نے سر پر ہاتھ مارتے کہا اور فوراً ڈبہ کھولنے لگی۔ دیری کے باعث ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا تھا، مگر جیسے اس نے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا تو اندر بلیک ساڑی موجود دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ حیرت کی بات ساڑی دیکھنا نہیں بلکہ ساڑی کے بازو تھے جو کہ آدھے تھے اور بلاؤز کے نام پر کمر پر صرف لڑیاں لٹک رہی تھی۔ اس لوفر شخص نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ ایسا لباس زیبتن کر کے جا سکتی تھی؟ اپنی گرل فرینڈز کی طرح سمجھتا تھا کیا اسے؟ مگر جلدی اسے اس کی دی گئی دھمکی بھی یاد آ گئی تھی کہ اگر اس نے یہ نہ پہنا تو وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ باربینا نے وہ بلاؤز پکڑتے اپنی نگاہوں کے سامنے کی اور پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے جو سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی اس سے باربینا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور وہ فوراً ساڑی لیے واش روم میں چلے گئی تھی، کیونکہ صرف اسے آدھا گھنٹہ ہی بچا تھا۔ ساڑی وہ پہن چکی تھی اور اب شیشے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ تیار کیسے ہو۔ ایک ملازمہ کو بلا کر اس نے اپنے بال سٹریٹ کروا لیے تھے، جبکہ چہرے پر صرف بی بی کریم اور ہلکی پنک رنگ کی لپسٹک لگائی تھی جو اس کے ہونٹوں کو نیچرل شیڈ ہی دے رہی تھی، اور کانوں میں وہ بالیاں پہن چکی تھی۔ اس کی تیاری بس اتنی ہی تھی مگر وہ اتنے میں ہی نکھر چکی تھی۔ سنگھار کی تو اس کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ تھی ہی اتنی حسین۔ سمندری آنکھیں آج الگ سی لگ رہی تھی جن میں اب ذوالنون کا ری ایکشن دیکھنے کی دلچسپی تھی کہ وہ کیسے بھڑکتا ہے۔ نظر نہ لگے میڈم جی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آج تو صاحب گئے کام سے، یقیناً آج وہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ملازمہ نے فوراً سے کالا ٹیکا لگایا تھا گردن پر، جس کی تعریف کرنے پر وہ شرما کر رہ گئی تھی، مگر ذوالنون کا ذکر سن کر اس کے منہ میں جیسے کڑوا بادام آ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ذیشان اسے راستے میں ملا تھا۔ نظروں سے نظریں ملی تھی مگر وہ اس پر ایک شکوہ کو نظر ڈال کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے ذیشان ہچکچاہٹ اور پشیمانے کا شکار تھا، جیسے کوئی زیادہ ہی بول چکا ہو، مگر وہ اپنی اناؤں کو توڑ کر اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ تو وہ اس کی سوتیلی ماں ہی نہ پھر کیسے اس کو اپنی حقیقی ماں تسلیم کر لیتا؟ گاڑی جو ذوالنون اسامہ کے گھر کے سامنے پہنچ چکی تھی، وہ انا کا مارا شخص خود نہیں آیا تھا بلکہ ڈرائیور کو بھیج دیا تھا اسے لینے۔ باربینا کو اس سے ایسی کوئی امید بھی نہیں تھی، اس لیے وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی اور منزل پر پہنچنے کا انتظار کرنے لگی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب ذوالنون اسامہ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ جیسے وہ پارٹی کے وینیو پر پہنچی تو ذوالنون اسامہ اپنی گاڑی وہاں دیکھ کر الرٹ ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی ستیہ ساوتری بیوی اس کی کہی بات پر عمل کرتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ اگر باربینا نے اس کی کہی بات پر عمل نہ کیا ہوا تو ذوالنون اسامہ جو آج اس پر اچھی طرح برسنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر جیسے گاڑی کا تھوڑا سا دروازہ کھلا اور باربینا نے اپنی ہیل میں مقید پاؤں باہر رکھا تو ذوالنون اسامہ کو بلیک ساڑی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مطلب وہ اس کا دیا لباس پہن کر آئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی ذوالنون اسامہ کی دھڑکنیں تھمی تھی تو کیا اس نے وہ نیم اریاب بلاؤز والی ساڑی پہن لی تھی؟ اب کہاں کی اس کی سادگی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی تھی کیونکہ وہ اب اس پر طنز کرنے کے نشتر چلانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جیسے باربینا قدم نکالتے باہر کھڑی ہوئی
اس کو دیکھ کر ذوالنون اسامہ کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، جبکہ چہرہ سرخ پڑا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو ذوالنون اسامہ کا یہ حال ہو گیا تھا؟ اب ذوالنون اسامہ کا چہرہ غصے سے لال تھا یا باربینا کو اس لباس میں دیکھ کر یہ وہ سمجھ نہ سکی، لیکن جیسے ہی باربینا کی نظر اس پر پڑی، ذوالنون اسامہ کی آنکھوں میں جو تاثر ابھرا تھا اسے دیکھ کر سمجھنے میں بالوقت دقت نہ ہوئی۔ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ذوالنون اسامہ اپنے جبڑے بھینچتا فوراً سے بیشتر اس کے قریب پہنچا تھا، اور اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ اس سب کا میں کیا مقصد سمجھوں؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم نے کیا بند کر رہی ہو؟ ذرا بتاؤ گی مجھے؟ تم مجھے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ یہی مقصد ہے نا تمہارا؟ اس کے بازو پر گرفت سخت کر گیا تھا، جبکہ نظریں اس کی نظروں میں گھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر باربینا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، اور اس نے اسے ایک قدم کے فاصلے پر روک کر خود پر نگاہ ڈالی اور اوپر سے نیچے تک دیکھا، جہاں اس کالی ساڑی پر اس نے کندھوں پر شال ڈال رکھی تھی، اور شال کو اس طرح پین اپ کیا گیا تھا کہ ذرا بھی شبہ نہ ہوتا کہ یہ ساڑی بلیک لیس تھی اور آستین نہایت چھوٹے۔ خود پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے طنزیہ نگاہوں سے ذوالنون اسامہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا میں نے تمہارا کہا پورا نہیں کر دکھایا؟ ساڑی میں ہی موجود ہوں نا میں، تو پھر اس غصے کا مطلب؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ذوالنون اسامہ کے سر پر لگی تھی۔ تمہیں تو میں گھر جا کر دیکھ لوں گا، مگر اتنی بات یاد رکھنا، اندر جا کر کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے مقامی لب و لہجے میں اپنی زبان بول کر مجھے ان سب کے سامنے شرمندہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر سب ہائی کلاس لوگ موجود ہیں، تمہاری زبان کی بدولت میں کوئی شرمندگی مول نہیں لے سکتا، اس لیے جتنا پوچھا جائے اس کا جواب سر ہلا کر ہی دینا تو اچھا ہوگا۔ اگر میں نے دیکھ لیا کہ تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چلو اندر۔ اس کا بازو کھینچ کر بولا تو وہ ہیل میں ہونے کے باعث لڑکھڑائی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی ذوالنون اسامہ سے تھام چکا تھا، اس کی سمندری آنکھوں میں 2 پل کو کھو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا، باربینا نے ہاتھ جھٹک کر اسے ہوش دلایا تھا، جیسے اسے اس کی حرکت ناگوار گزری ہو، اور آگے بڑھی تھی، جس پر ذوالنون اسامہ داندھ پیس کر رہ گیا تھا۔ اکڑ کس بات کی تھی آخر اس لڑکی میں؟ مگر کوئی بات نہیں، اندر جا کر اس کا کانفیڈنس کتنی بری طرح ٹوٹنے والا تھا ذوالنون اسامہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر بڑھے تھے، سپاٹ لائٹ نے ان کا احاطہ کیا تھا۔ ذوالنون اسامہ اس کے بازوؤں میں اپنے بازو ڈالے آہستہ سے اندر بڑھا تھا۔ کیمرہ مین فوراً ان دونوں کی تصاویر اتارنے لگے تھے۔ باربینا کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ڈر رہی تھی، مگر یہ بات تھی کہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ اس کی گرفت ذوالنون اسامہ کے بازو پر سخت ہوئی تھی، جس پر ذوالنون اسامہ کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی تھی۔ بہت سی لڑکیاں ان کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو رہی تھی، جن میں سے تو آدھی ذوالنون اسامہ کی گرل فرینڈز ہی تھیں۔ وہ خواجہ نوری نظروں سے باربینا کو دیکھ رہی تھی، اور باربینا یہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی کہ اس کی یہاں موجودگی بہت سی لڑکیوں کو بھائی نہیں تھی، اور خود کو آنے والے خطرے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اسامہ سے لے کر اپنے سب بزنس مین سے مل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈیل فائنل ہونے والی تھی اور اسے اسٹیج پر بلایا جانا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر گیا اور اسے ٹرافی سے نوازا گیا تو باربینا کی نگاہیں بالکل ساکت ہوئی تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ذوالنون اسامہ بزنس کا بے تاج بادشاہ تھا، جس نے ہارنا کبھی سیکھا نہیں تھا، لیکن وہ صرف سودے بازی میں ہی ماہر تھا، اس لیے اپنے رشتوں میں بھی سودا کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اور یہی بات باربینا نے اس کو سمجھانی تھی کہ رشتے سودے بازی سے نہیں چلتے، بلکہ برابری تعلقات سے چلتے ہیں۔ وہ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے انہی سوچوں میں گم تھی، جب اس کے پاس لڑکیاں آ گئیں، یا یوں کہا جائے کہ اسے کسی سازش کے تحت گھیر لیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے آگے ذوالنون اسامہ کی گرل فرینڈ تھی۔ تو تم ہو ذوالنون اسامہ کی بیوی؟ نورین نامی عیار اور مکار لڑکی اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے بولی۔ بالوں کو اس نے اپنی انگلیوں پر لپیٹ رکھا تھا، جیسے یہ اس کی پرانی عادت ہو۔ سب بزنس پارٹنرز کی وائف اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جیسے جاننا چاہتی ہوں کہ اب نورین اس کی بیوی کا کیا حال کرے گی، کیونکہ نورین بہت خطرناک مشہور تھی۔ وہ تو ہی اتنے امیر رئیس زادے بگڑے باپ کی بگڑی اولاد، جس پر اس کا دل آ جائے وہ آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑا نہیں کرتی تھی۔
اور اپنی چیز کے بیچ میں آنے والے کا تو وہ بہت برا حال کرتی تھی۔ ذوالنون اسامہ سے کل ہی تو اس کا افیئر شروع ہوا تھا، بھلا اتنی جلدی اس کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ اسے یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی، اس لیے وہ آج اس کی بیوی کا بہت بری طرح تماشا بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، تاکہ وہ کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے اور نہ کبھی ان سب میں آنے کی جرت کر سکے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ذوالنون اسامہ کی بیوی گاؤں سے آئی ہے، نہ صرف وہ ان پڑھ ہے بلکہ اردو بھی نہیں بول سکتی، انگلش تو دور کی بات ہے۔ تم اسامہ کی بیوی ہو اور میں اس کی گرل فرینڈ، مائی سیلف نورین، مجھے دیکھ کر اچھا تو نہیں لگا ہوگا، وہ روانی سے انگلش میں بولی، اور ساتھ ہی اس نے اپنا انگوٹھیوں سے جکڑا مخروطی ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اسے ملانے کے لیے۔ انداز صاف حتہ کمیز تھا، جیسے اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی ہو کہ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے اس نے مجھ سے محبت کی، جس پر باربینا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ اس کی بات پر دباؤ بڑھایا تھا اس نے لورین کے ہاتھ پر، جس سے وہ سمجھے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری ہے۔ اس نے باربینا کو ذلت سے دو چار کر دیا ہے، تبھی اس پر وہ ایک اور گہرا وار کرتے ہوئے بولی، اوپس، میں تو بھول ہی گئی کہ تم تو انگلش بولنی یا سمجھنی آتی نہیں، کہو تو اردو میں دہرا دوں۔ وہ بظاہر معصومیت دکھاتے مگر حقیقت میں اپنا اصلی رنگ دکھاتے سب کے سامنے اس کی کم مائیگی کا مذاق اڑاتے بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی باربینا رونے لگ جائے گی، کیونکہ باربینا نے نم آنکھیں چھپانے کے لیے سر کو جھکا لیا تھا اور ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ صاف ظاہر تھا وہ رہی تھی، وہ بھگو بھگو کر مار رہی تھی۔ اسامہ بھی انہی کے پاس آ گیا تھا، اسامہ کی موجودگی میں وہ اور شیر ہو گئی تھی۔ اسامہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر اس نے باربینا کی صفائی میں ایک لفظ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ حتہ کمیز لہجہ برداشت کر کے خود ہی واپس لوٹ آئے۔ اس کو یہاں لانے کا مقصد بھی تو یہی تھا جو اسے پورا ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن ان دونوں کے ارمانوں پر اوس تو تب پڑی جب باربینا نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا اور آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ان کی جگہ مسکراہٹ تھی، نہایت ٹھنڈی ٹھار مسکراہٹ۔ مجھے تم سے مل کر برا کیوں لگے گا لورین؟ تم کیا ہو جو تم اسامہ کی گرل فرینڈ ہو؟ اب باہر والی گھر والے کی جگہ تو لینے سے رہی۔ وہ نہایت شائستہ انگریزی میں نہایت میٹھے لب و لہجے میں ایک ہی جملے میں اس کی زبان میں سے اس کی جگہ دکھا گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ وہ ایک ہی وار میں اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی، جبکہ لورین اسے اپنے بچاؤ میں کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی۔ اتنی توہین کا احساس اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ان سب کے لیے ناقابل یقین بات تھی کہ وہ انگریزی جیسی زبان میں بول سکتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت میں تو اس وقت ذوالنون اسامہ تھا، جس کے منہ اور آنکھیں دونوں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر دیکھی مگر منظر جوں کا توں تھا۔ آج باربینا نے ذوالنون اسامہ کو اسی ہائی کلاس میں ایک ہائی فائی سا تھپڑ دے مارا تھا، لفظوں کا کہ اس کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ جس پر ان پڑھ گنوار لڑکی کو بھروتا تھا، اس لڑکی کی انگلش اس سے بھی کئی گنا اچھی تھی۔ امید کا زبردست تصادم ہوا تھا آنے والے شخص سے جس نے اسے تھام رکھا تھا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا نام نہاد زبردستی کا شوہر یارق شاہ تھا۔ میری باہیں اتنی پسند ہیں تو انہیں تمہارے لیے کفس بنانے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھوں سے دیکھتا بولا تو وہ جھٹکے سے سیدھے ہوتی اسے دھکا دے گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یارق شاہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے کی؟ اس موجودگی کو کیا سمجھوں میں، جبکہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ صرف بدلے کی شادی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی اور فوراً ڈنڈا اٹھا کے جو اس نے نیچے گرایا تھا۔ یارق شاہ اس کی ایک ایک حرکت کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا دروازہ بند کرتے اس کی طرف چیل کی اسی نگاہ سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہی جو سمجھنا چاہیے رات کے پہر شوہر بیوی کے پاس کیا کرنے آتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس عمر میں مجھے تمہیں اس چیز کی وضاحت دینی چاہیے۔ وہ گردن ترچھی کرتے بولا، ہاتھ ابھی بھی کمر کے پیچھے بندھے تھے، جسے امید نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آخر اس کے ہاتھ میں کیا چھپا رہا تھا وہ؟ خبردار جو میرے قریب بھی آئے وہیں رک جاؤ وڈیرے، ورنہ اڑیل گھوڑے کو لگام کیسے دیتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اسے ڈنڈے کے زور پر ڈراتی ہوئی بولی تو اس کوٹری نما کمرے میں یارق شاہ کا قہقہ گونجا تھا۔ مجھ جیسے اڑیل گھوڑے کو لگام ڈالنا کسی عام لڑکی کے بس کی بات ہے بھی نہیں، لیکن تم میری وڈیرنی ہو، آخر تم یہ جرت نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ تمہارے ہاتھوں تو یارق شاہ زہر پینے کو بھی تیار ہے۔ یہ کیسا ظلم ڈھایا دشمن نے، حریف بھیجا بھی تو محبوب کی شکل میں، دل فریب، جس پر یارق شاہ جان نثار کر دینے تک کو تیار ہے۔ اس کے اوپر جھکتے بولا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی، مگر اپنے پیچھے دیوار سے ٹکراتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکے، اور پیچھے ہونے کی جگہ بچی ہی کہاں تھی۔
اور اب यहाँ यारक शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट देख उम्मीद को खतरे की घंटियां महसूस हुई थी। क्या कहा था तुमने नीचे मेज पर मेरी रुसवाई करते हुए कि तुम मुझसे अपनी इज्जत बचाना चाहती हो, अपने शौहर से? एकदम यारक शाह की आंखों में मोहब्बतों से लबरेज तासुर बदलकर सर्द तरीन आग जैसा हुआ था, जो अंदर तक इंसान को सिसका कर रख देता था। तुमने मुझे यारक शाह की ज़ात की नफ़ी की, क्या अंदाज़ा है तुम्हें कि उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा? उसकी आंखों में अपनी सुर्ख रंग आंखें गाड़े एक एक लफ्ज़ चबाकर इतनी शिद्दत से बोला कि उम्मीद अंदर तक दहल करेगी। ना तुम्हें मैं अपना शौहर मानती हूँ ना मानूंगी, क्योंकि इस हवेली का एक शख्स भी इज्जत के काबिल नहीं है। तुम रहमान से यकसर मुख्तलिफ नहीं हो, जो उसने किया तुम भी तो वही कर रहे हो ना। वो ज़ख्मी निगाहों से उसे यकटक तकते हुए बोली। डरना तो जैसे उसने यारक से सीखा ही नहीं था। तुम मेरे सामने हो, मेरी दस्तरस में हो, मैं तुम्हें छू लूँ तो क्या बुरा होगा? कितने दिन से तुम यहाँ हो, मगर अब तक तुम्हारी इज्जत महफूज है। क्या मैंने तुम्हें छुआ? अगर छू भी लूँ तो क्या उखाड़ लेगा कोई मेरा? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की इज्जत लूटी, मगर उसके बरक्स मैंने तुम्हें अपनी इज्जत बनाया है। बोलो, फ़र्क आया नज़र मुझ में और उसमें या नहीं? अगर नहीं नज़र आता तो मुझे भी तुम्हारे भाई जैसा काम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और वैसे भी ये मेरा पसंदीदा मशगला है। वो उसे झटके से खींच कर अपने करीब कर गया और 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी उठाकर अपने चेहरे के सामने की थी, जिस पर वह नफ़रत से मुँह झटक गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी बीवी की इज़्ज़त और मुलाज़मों की इज़्ज़त में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं। उसकी बात का मफ़हूम समझकर यारक शाह के अंदर तक आग भर गई थी कि उसने झटके से उसे मोड़ते हुए उसकी कमर अपने सीने से लगाई थी और उसकी कलाई दबोच कर मरोड़ी थी कि उसकी आह निकल गई थी। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हो। उसके इरादे ख़तरनाक थे। उसने पलटने की कोशिश की, मगर यारक शाह ने उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी और उसे कलाई मरोड़ते हुए अपने हाथ से उसकी हथेली पर कुछ रखा था, जिसे वो काम कर रह गई थी अंदर तक, और सांस सीने में अटक चुकी थी। उसका लम्स उसके अंदर बरकी पैदा कर गया था। कुछ लम्हे में उसने महसूस किया कि उसके हाथ पर कुछ गीला सा महसूस हो रहा था। वो बुरी तरह झटपटाने लगी थी, मगर यारक शाह की गिरफ्त सख्त थी कि वो महज फड़फड़ा ही सकी। जैसे उसने अपना हाथ झटका और आगे किया तो अपना हाथ देकर वो दंग रह गई थी और नहायत बेयकीनी से उसने यारक शाह को देखा था। सारे हैरत का बुत बने उनको ही देख रहे थे। वो पहली लड़की थी जिसने लोरीन डिसोजा की तौहीन भरी महफिल में करने की जुर्रत की थी। सब लड़कियां क्या, लड़के भी हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए उसका तमाशा देख रहे थे। क्या हुआ, बोलती बंद होगी? इतना शौक में क्यों हो तुम? बेशक मैं बीवी हूँ, मगर यकीन मानो मुझे तुम्हारी दोस्ती बुरी नहीं लगी। उसामा से तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो, मैं कभी नहीं रोकूंगी, मगर सिर्फ दोस्त की हैसियत से उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। और ये तो तुम भी जानती होगी कि पराये शौहर पर नज़र डालने वाली औरत को क्या कहा जाता है। वह तंजिया निगाहों से उसे देखते हुए भगो भगो कर मारते हुए शाइस्ता अंग्रेज़ी में बोली। तो लोरीन डिसोजा पूरी की पूरी गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ी थी, मुट्ठियों को कस रखी थी इतनी ज़ोर से कि नाखून हथेली में धंसते उसका हाथ ज़ख्मी कर गए थे। जबड़े इतनी ज़ोर से बींचे थे कि उनकी रगें वाज़ेह हो रही थी। पिच, वो गुस्से से बंद खा रही। ओह, अपनी हैसियत इतने अच्छे से मालूम है तुम्हें। चलो अच्छा है। उसका वार उसी पर उल्टाती बोली तो उसे मारने को झपटी। उसने अपना हाथ उठाया था, इससे पहले कि उसके लंबे नाखूनों से सजा हाथ बारबीना का मुंह सुर्ख करता वो बिजली की तेज़ी से उसका हाथ थाम गई थी। ना ना, ऐसी जुर्रत मत करना माय डियर, हाथ मेरे भी हैं। अगर मैं तुम पर हाथ साफ करने पर आ गई तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगड़ते देर नहीं लगेगी, जिस पर न जाने कितनी प्लास्टिक सर्जरियों के पैसे बर्बाद किए हैं तुमने। उसकी बात ही यह तेज़ाब जो लोरीन के वजूद को खाकसर करती जा रही थी। इतनी जिल्लत, इतनी तौहीन कि उसका दिल किया बारबीना के वजूद की धज्जियाँ उड़ा थे। वो बर्दाश्त ना करते हुए दूसरे हाथ से उसे थप्पड़ झड़ने लगी तो बारबीना ने वो भी पकड़कर अब की बार कसकर मरोड़ा था कि उसकी आहें निकल गई थी और एक हाथ से कसकर एक तमांचा मारा था उसके मुंह पर, जो लोरीन डिसूज़ा का गाल दहका कर रह गया था। वो हैरत और बेयकीनी के एहसास तले मुंह पर हाथ रखे फटी आंखों से उसे देख रही थी, जिसे जिंदगी में पहली बार करारा थप्पड़ पड़ा था। क्या वह सच में उसे बड़ी महफिल में थप्पड़ मार चुकी थी? उसने चारों ओर देखते सोचा, मगर सबको अपनी तरफ मुंह खोले तकता पाकर वो गुस्से और जिल्लत से आग बगोला हुए थे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा?
لورین ڈسوزا کو، جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے؟ وہ کانپتے ہوئے غصے کی شدت سے چلاتی ہوئی بولی، ارے مگر ایسا کیوں کیا؟ تمہارے نام میں کرنٹ ہے جو سارے تمہارا نام سنتے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو اس کی بات سنتے ساری محفل میں دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جس پر وہ بل کھا کر رہ گئی تھی اور قہر بھری نظروں سے باربینا کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی میں، وہ چلاتی ہوئی بولی تو باربینا نے ایک دم کان پر ہاتھ رکھے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکا دیا تھا، جس پر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے گرتی ذوالنون اسامہ نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا، جس پر لورین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو شوہر تمہارا اور سائڈ میری لے رہا ہے، دیکھو تمہارا شوہر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، یہی تو تمہاری اصل ہار ہے۔ وہ ذوالنون اسامہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتی ہوئی اسامہ کے چہرے کو بے تاب نظروں سے دیکھتی باربینا سے بولی، ارے واہ، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ، لیکن وہ کیا ہے نا لورین اسامہ، تم کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور اس کی وجہ تمہیں جلد سمجھ میں آ جائے گی جب تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ کیوں ساما، صحیح کہا نا میں نے؟ اب چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، دادا ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اسے آخری بات میں دادا کی دھمکی دیتی ہوئی اس کے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتی وہاں سے جا چکی تھی، جس پر وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے گیا تھا لورین کو چھوڑ کر، اور یہی بات لورین کے دل پر سانپ چھوڑ گئی تھی اور وہ غصے سے چیختے ہوئے ڈرنک سے بڑی میز نیچے گرا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سب کے لبوں پر باربینا کے ہی قصے تھے، وہ ایک بار آئی تھی اور سب پر چھا گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ہاں کیا تھا یہ سب؟ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتی بمشکل اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی سانسیں ہم مار کر رہی تھی، جو ابھی تک کمزوری سے لرز رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ سب کیسے کیا، مگر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے سب کرتی چلی گئی۔ آخر اس کی بھی کوئی عزت تھی، وہ اتنی بے عزتی کیسے سہ لیتی؟ آخر پٹھان تھی، خون نے تو جوش مارنا ہی تھا، اور اس سے بڑھ کر اسے اپنے شوہر کی چال پر غصہ آ رہا تھا، جو صاف ظاہر تھا کہ اسے یہاں صرف اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اسے انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آخر اتنے سال باہر جو رہی تھی وہ، تو کیا ہوا جو اس کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی، مگر انگلش وہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، جو اسامہ ہضم نہیں کر پایا تھا، مگر وہ اس بات سے خوش تھی کہ اس نے اپنے شوہر کی چال پر ٹھیک ٹھاک پانی پھیر دیا تھا اور اس کو منہ کے بل گرایا تھا۔ وہ چاہے اسے یہاں سے نکالنے کی لاکھ کوششیں کر لیتا، مگر وہ سٹرونگ لیڈی تھی، آخر اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹ جاتی جو اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ اسامہ کی بات پر وہ ہوش میں آتی اس کی طرف اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جو ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اپنی ہار اسے کسی طور قبول نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سنسان راستے پر لاتے ہوئے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی، جہاں کسی بھی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسے جواب دینے کے بجائے باربینا غصے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے آپ کو نظر انداز کیا جانا ذوالنون اسامہ کو ایک آنکھ نبھایا تھا، اس لیے وہ دان پیستا ہوا گاڑی کا دروازہ زوردار آواز سے بند کرتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اسے جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اپنی طرف کے شال چھپٹنے سے نیچے گری اور اس کا پلو اسامہ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ ساڑی تو اس کی اب واضح ہوئی تھی، مگر یہ روپ ذوالنون اسامہ پر قیامت برپا کر گیا تھا۔ ساڑی میں وہ حسن کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی، اس طرح اس کی خوبصورتی کو ابھار کر چار چاند لگا دیا تھا۔ ذوالنون اسامہ نے نظریں چراتے ہوئے بمشکل تھوک نکلا تھا، جبکہ باربینا کے اچانک افتاد پر چہرہ شرم سے لال چھلکانے کو ہوا تھا۔ امید بے یقین نظروں سے صرف اپنی ہتھیلیوں کو تکتے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف یارق شاہ سے معنی خیز مسکراہٹ سے تکتا جا رہا تھا، جب اچانک ہوش میں آتی ہوئی بولی، یہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں پر لگی ہوئی مرہم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو بھی زبردستی یارق شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر لگائی تھی۔ یہ صرف دل جوئی ہے، ابھی تو تمہارے اور بھی امتحان باقی ہیں، کمر کس لو لڑکی، ابھی تو صرف ہاتھ جلے انگاروں پر، تو ابھی تمہیں چلنا ہوگا۔ اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھتا ہوا وارن کرتا بولا تو وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے یارق شاہ؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم میرے ہمدرد کے اس فائدے کے لیے بن رہے ہو؟ کیونکہ آج کل کوئی کسی کے بغیر مطلب کے نہیں ہوتا، اور تم تو ہو بھی دشمن ذات، آخر کیوں کر یقین کر لوں تم پر؟ تو ڈیئر ریڈر، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ ناول انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، جب میں اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔